اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج غزوہ فتح مکہ پہ بات کریں گے۔ یہ فتح مبین بھی ہے، یہ اسلام کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو مکہ روانگی کا حکم دے دیا اور اس کو نہایت رازداری سے روانگی کرنے کے لیے فرمایا، تو ایک صحابی حاتم بن ابی بلتعہ نے قریش مکہ کو ایک رکا لکھ بھیجا اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور اس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر انہوں نے جا کر وہ رکا برآمد کر لیا۔ اس کے بعد حضرت حاتم بن ابی بلتعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حاتم یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے قسماً حلفاً یہ کہا، یا رسول اللہ، نہ تو میں مرتد ہوا نہ میں منافق ہوا، میں محض یہ چاہتا تھا کہ اگر میں قریش کو یہ بتا دوں تو وہاں میرے کنبے والے، گھر والے، بیوی بچے آباد ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی، میں ان پر احسان کروں گا تو وہ نتیجے میں میرے بچوں پر بھی احسان کا معاملہ رکھیں گے، جو ان کا سلوک آج کل مناسب نہیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اس کے سوا میری اور کوئی نیت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیوں نہ میں ان کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، عمر، یہ تو بدری صحابی ہیں، اور بدر کے اصحاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں تمہارے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے۔ اس لیے جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ہم آپ انہیں سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جاسوس کو خود ہی پکڑوا دیا، کیونکہ اللہ نے ان صحابی کو سزا بھی نہیں دلوانی تھی اور مسلمانوں کو نقصان بھی نہیں ہونا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی خبر اس طرح سے ان تک، قریش تک پہنچ نہ پائیں۔ اب قریش جو ہیں، ابو سفیان کی یہ بات تو سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طور بھی معاہدہ رینیو کرنے کا، تجدید کرنے کا اندیا نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس بات پر ابو سفیان کو کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک سے احساس ہو گیا کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت برا لگا ہے۔ 10 رمضان 8 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ جوحفہ میں یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے اپنے بال بچوں سمیت آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ خود ہی مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں سکونت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آگے گئے، حضرت عباس آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ابوا کے مقام پر آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ آپ کو راستے میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی حجو کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہی آپ کے پاس سب سے زیادہ بدبخت بن جائیں،
उधर हज़रत अली ने इन दोनों को सिखाया कि जाओ तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ और तुम वही अल्फाज कहो जो हज़रत यूसुफ़ के सामने उनके भाइयों ने जाकर कहे थे। अब ये एक आपका चचाजाद भाई था और एक आपका फूफीजाद भाई था, एक अब्दुल्ला बिन उमैया और एक अबू सुफियान बिन हारिस। अब ये इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि उम्मे सलमा मशवरा देती हैं कि या रसूल अल्लाह, अब ज़ाहिर है फ़तह मक्का के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने भेजा है, तो यकीनन अब रिश्तेदारों को जिस तरह से भी मजबूर होके या जैसे भी इस्लाम में दाखिल तो होना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे चूँकि नफ़रत से मुँह फेर लिया, तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही, ख़ुद इन दोनों की हिम्मत भी नहीं हो रही। ये जो अबवा में आपको मिले हैं कि ये किस तरह से अब आपके को मनाएं, आपसे कैसे बात करें, तो ये हज़रत अली के पास जाते हैं। तो हज़रत अली इन दोनों को सिखाते हैं कि ऐसा करो जो हज़रत यूसुफ़ के साथ उनके भाइयों ने किया था, तुम भी ऐसा करो। तो दोनों जाते हैं, हज़रत अली से पूछते हैं कि क्या कहा था उन्होंने, हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने क्या कहा था। तो सैयदना अली मुर्तज़ा ये आयत पढ़कर सुनाते हैं कि तुम ऐसा करो, जाकर कहो कि आपको अल्लाह ने फ़जीलत बख्शी है और यकीनन हम ही ख़तावार थे। तो ये दोनों जाते हैं, इन दोनों ने यही किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर जो हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने कहा था, और आपने भी फिर वही किया जो हज़रत यूसुफ़ ने जवाब दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है, तुम आज़ाद हो और तुम्हें अल्लाह ताला बख्श दे, वो अरहमुर राहिमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा, सहाबा और ख़ुद आप रोज़े से थे। ये रमज़ानुल मुबारक था। अस्फ़ान में और कुदैद के दरमियान एक जगह है कदीद, वहाँ चश्मे पर जब आप पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया। आपने दोनों हाथों से पानी का प्याला ऊंचा उठाया और पानी पी लिया ताकि लश्कर देखे, और तमाम लश्कर वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पानी पी लिया और रोज़ा तोड़ दिया। उसके बाद आपने मक्का मुकरमा जाते तक कोई रोज़ा ना तो रास्ते में ख़ुद रखा और ना किसी सहाबी ने लश्कर में से रोज़ा रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी फ़ातिमा पहुंचकर फिर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। वहाँ आपके हुक्म से आपने हुक्म दिया कि 10,000 सहाबा का लश्कर है कि 10,000 सहाबी अपना अपना चूल्हा जलाएं। 10,000 चूल्हों में आग जलाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पहरे पे मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरैश पर हर तरफ से सारी ख़बरों की रसाई रोक दी। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो ज़माना था जब लोग बेखबर या गाफिल नहीं होते थे। मदीना जाओ तो मदीना के बाहर पहरेदारी हो रही होती थी, और कुछ लोग मदीना से आसपास की बस्तियों तक भी जाते थे, लौट के आते थे कि रास्ते की भी ख़बर लें कि कहीं कोई लश्कर आ तो नहीं रहा, कोई फ़ौज, कोई दुश्मन हमला आवर तो नहीं होने जा रहा। उस वक्त मक्का में भी यही हाल था कि मक्का के लोग भी गाफिल नहीं होते थे। मक्का की चारों तरफ उनके लोग फिरा करते थे, दूर दूर तक ये देखने के लिए कि कहीं से कोई लश्कर हमला आवर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम फ़तह मक्का पे ये हुआ कि किसी जानिब से भी मदनी लश्कर आ रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम 10,000 सहाबा को लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई एक पैगाम, कोई एक ख़बर पहुंचने नहीं पाती। और वो जो एक सहाबी ने गलती से देने की कोशिश की तो वहीं से वो भी बता दी गई और वो रुका भी वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जब ये हुक्म दिया कि इतने चूल्हे जलाएं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आ भी जाता है, देख भी लेता है, तो वो तो इसी रोब से ही फना हो जाएगा कि 10,000 चूल्हे जल रहे हैं,
ایک چولہے پہ اس وقت ایک آدمی کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، اور خاص طور سے مسافر یا جنگ کی حالت میں 10 لوگ، 20 لوگ، کم از کم 5 لوگ ایک چولہے کو جلایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ہر ایک کو حکم دیا کہ ہر بندہ اپنا چولہا الگ جلائے۔ ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا، چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام یہ دونوں پتہ لگانے کی غرض سے مکہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے یہ دیکھا کہ دیکھیں تو انہیں لائٹ آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے آگ کی۔ اب یہ پریشان ہو کر باہر نکلے کہ یہ کیا چل رہا ہے، کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی آواز آئی ہے، اور وہ تو نکل کے جا چکے تھے مدینہ۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پہ سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ابو سفیان نے سنا کہ حضرت عباس کہیں سے گزرے ہیں۔ ان کے ساتھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی زیادہ آگ پہلے تو مکہ کے آس پاس کہیں نہیں دیکھی، اور اس بیچ حضرت عباس کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو کسی نے جو ابو سفیان کے ساتھ تھے، ان کا نام غالباً حدیل تھا، وہ کہنے لگا کہ سنو یہ بنو خزاعہ لگتے ہیں، یہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور اونچی آواز سے کہا ابو حنظلہ، وہ بولا ابو الفضل۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی یہ روایت ہے کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے تم یہاں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آیا؟ ہائے قریش کی تباہی، قریش تو نہیں بچے گا، اتنے لوگ، یہ کون ہیں، کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو جواب میں کہا کہ میں نے انہیں کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا لشکر ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا اب کیا ہوگا، میرے ماں باپ تم پر قربان، کچھ کرو، قریش تو برباد ہو گیا۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں، اور وہ تمہارے لیے، میں ان سے امان طلب کرتا ہوں۔ ابو سفیان کے 2 ساتھی جو ساتھ آئے تھے وہ تو بھاگ گئے، واپس چلے گئے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں ابو سفیان کو لے کر اپنے خچر پہ بٹھا کر جب کسی بھی الاؤ کے پاس سے، آگ کے قریب سے خیمے سے گزرتا تو لوگ دیکھتے کہ کون ہے، کہتے کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر دیکھتے، مجھے دیکھتے کہ میں اس پر سوار ہوں، تو کہتے کوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ کا خچر جا رہا ہے، اور ان کے چچا اس پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب کے الاؤ کے پاس، انہوں نے جہاں اپنی خیمے کے سامنے آگ جلا رکھی ہے، اس کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب انہوں نے خچر دیکھا، مجھے دیکھا، تو بھی وہ اٹھ کر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داری پر ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ تو پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے جس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے میرے قابو میں کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے، اور میں نے بھی خچر کو زور سے بھگایا تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، حضرت عمر فاروق سے پہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ خچر سے کود کر میں رسول اللہ کے پاس جا گھسا، اتنے میں عمر بھی وہاں آ گئے، بولے یا رسول اللہ، ابو سفیان ہے یہاں، مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی گردن مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم، آج میرے علاوہ آپ کے ساتھ، آپ کے کان میں آج کوئی اور بات نہیں کرے گا، مجھے آپ سے ایک سرگوشی کرنی ہے۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اگر یہ بنی عدی بن کعب کا ہوتا تو تم اس کے قتل پر اتنا زور لگاتے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ عباس تم ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا مجھے خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ اسلام لاتے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے
زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کر آنا۔ عزیزان گرامی، اب ابو سفیان گرفتار ہو چکا ہے۔ ابو سفیان حضرت عباس بن عبد المطلب کی پناہ میں آ چکا ہے۔ مسلمان لشکر کے بیچ میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے خیمے میں یہ رات گزار رہا ہے۔ حضرت عمر تڑپ رہے ہیں کہ کسی طور اس کو قتل کر دیں، اور حضرت عباس بن عبد المطلب غصے میں آ کر انہیں ان کے قبیلے کی بات کر دیتے ہیں کہ اگر یہ اس قبیلے کا ہوتا جس کے آپ ہیں تو کیا آپ اس کو قتل کرنے میں اتنی جلدی کرتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب بہت پیاری بات کرتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، میری بات سنو، میرا اپنا باپ اگر اسلام قبول کرتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج مجھے آپ کے اسلام قبول کرنے کی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس سے چند روز پہلے ہی ایمان لائے تھے اور راستے میں ہی ہجرت کرتے ہوئے ملے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس پھر مکہ کی طرف آنے لگے۔ تو اب یہ بالکل نیا نیا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی لایا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی خوشی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کہ ابو سفیان، تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے اقربا پرور ہیں، میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہوتا اور میرا کوئی اور معبود اگر کسی کام کا ہوتا تو اب تک میرے کام آ نہ گیا ہوتا، یعنی مجھے بچا نہ لیا ہوتا۔ چونکہ یہ ساری گفتگو ہم حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے، انہی کی زبانی کر رہے ہیں، تو حضرت عباس فرماتے ہیں اس پر میں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم گردن مارے جانے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے یہی بات کہی، شہادت پڑھ لی اور اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان کو اعزاز کی بہت خواہش ہے، یعنی یہ نمود و نمائش والے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عباس فرماتے ہیں انہیں کوئی اعزاز بھی دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابو سفیان، تمہیں امان دی جاتی ہے، تمہیں جھنڈا دیا جاتا ہے، جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو تمہیں اس بات کا اختیار ہوگا کہ تم جتنے لوگوں کو چاہو پناہ دے دو۔ ابو سفیان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مکہ جانے کی اجازت چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لشکر کو لے کے مکہ مکرمہ میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ جیسے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور روکنے کے لیے کوئی ایک بھی باقی نہیں ہے۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آگے آگے ابو سفیان آ رہا ہے اور پیچھے عباس بن عبد المطلب ہیں، اور یوں پورا لشکر بیت اللہ میں اور پورے مکہ پہ چاروں طرف آ گیا ہے اور چھا گیا ہے، تو افراتفری مچ گئی۔ اہل مکہ کو لگا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، ہم نے جو کیا ہے وہ ہم آج بھریں گے۔ بلکہ کسی ایک صحابی نے اونچی آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ کہتے ہیں تکہ بوٹی کرنے کو، کیما کیما کرنے کو، کہ آج پھر یہ دن آ گیا ہے کہ بدلہ ہوگا اور کیما کیما کیا جائے گا، ان کو تکہ بوٹی کی جائے گی ان کی،
جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے ان نوجوان صحابی کو بلا بھیجا اور آپ نے انہی کو سکھایا، کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو محبتیں اور رحمتیں بانٹنے کا دن ہے۔ کوئی کسی کو ملحمہ نہیں بنائے گا، کوئی کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرے گا، بلکہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی پناہ ہے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ بات کہی تو اہل مکہ کے لوگوں نے کہا، تجھے خدا مارے، تیرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ کیا پورے کا پورا مکہ آ جائے گا؟ تو اس کو جو دوسرا اعزاز دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی دیا گیا کہ یہ جھنڈا لے کر بھی جو کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا اس کو بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان یہ خود منادی کر رہا ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر لیا، اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی پناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فتح مکہ کے عزیزان گرامی یہیں پہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔